بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے-درگ کی مشہور و معروف شخصیات میں یوسف جمیل جامعی رحمہ اللہ بھی موجود ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے خود جامعہ محمدیہ عربیہ رائے-درگ سے فائدہ حاصل کیا اور اس جامعہ کو بھی فائدہ پہنچایا۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں جب ہم پڑھ رہے تھے، ان کے اشعار، ان کے مضامین اور ان کے شعری مجموعوں کے بنا وہ ہمارے لیے نئے نہیں تھے، لیکن آپ کے متعلق صرف سننے یا پڑھنے کا موقع ملا۔ بس پہلی مرتبہ آپ کو میں اس وقت دیکھا جب آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں 2013 میں مشاعرے میں بحیثیت صدر مدعو تھے، تبھی پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا تھا۔ مدرسے میں تو شاعر اور ادیب کی حیثیت سے جانا، بعد میں میرے والد محترم عبدالعلیم اصغر عمری حفظہ اللہ سے ان کو بحیثیت امیر جماعت اہل حدیث بھی جانا۔ تو آئیے آج کے اس سیر علماء کرام کے 140 حصے میں یوسف جمیل جامعی رحمہ اللہ کے متعلق معلوم کرتے ہیں۔ آپ کو علمی دنیا میں یوسف جمیل جامعی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جمیل تخلص ہے۔ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے-درگ سے فارغ ہیں، اسی لیے جامعی لقب سے ملقب ہیں۔ 1950 کو آپ کملا پور بلہاری میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بلہاری آندھرا پردیش میں تھا، فی الحال کرناٹک میں ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں ہوئی۔ اسکول لائن سے 4 جماعت تک علم حاصل کیے۔ اس کے بعد 1962 کو جامعہ محمدیہ عربیہ رائے-درگ میں داخلہ لیے اور دینی تعلیم کے حصول میں لگ گئے۔ 10 سال تک وہاں ثانویہ، عالمیت، فضیلت میں پڑھتے رہے۔ 10 سال کے بعد 1972 کو جامعہ محمدیہ عربیہ رائے-درگ سے فارغ ہوئے، اور جس سال آپ فارغ ہوئے تھے، سالانہ جلسے میں شیخ داؤد راز رحمہ اللہ مدعو تھے۔ جامعہ میں جب تک آپ پڑھتے رہے، اس وقت آپ کی تعلیم کیسی تھی، اس کے متعلق عبدالباسط جامعی ریاضی لکھتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں آپ ممتاز رہے۔ اپنی کلاس کے بچوں میں سب سے آگے تھے۔ درس کے دوران سب سے زیادہ سوالات کرنے والے تھے۔ جو بچہ سوالات کرنے میں شرم نہیں کرتا وہ عالم بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح فرمایا، 2 آدمی علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک شرم کرنے والا، دوسرا فخر اور غرور کرنے والا۔ یوسف جمیل جامعی بلا جھجک استاد کے پاس اپنے شکوک اور شبہات پیش کرتے اور ان کے کافی، وافی اور شافی جوابات پا کر مطمئن ہو جاتے۔ وہاں کے جو آپ کے اساتذہ ہیں، ان میں عبدالغنی صاحب سیفی عمری رحمہ اللہ، سابق ناظم جامعہ اور شیخ الحدیث، اسی طرح مولانا عبدالرحیم صاحب، اسی طرح عباس حامی عمری رحمہ اللہ، اور اسی طرح محمد علی خالد نایتی عمری رحمہم اللہ، یہ تمام آپ کے اساتذہ ہیں۔ جس سال آپ فارغ ہوئے، اسی سال منشی فاضل کا امتحان بھی آپ لکھے تھے اور اس میں بھی اول نمبر سے کامیاب ہوئے تھے۔ اور بتاتے ہیں کہ جب آپ منشی فاضل کا امتحان لکھنے والے تھے تو ان امتحان میں کئی کتابیں فارسی کی کتابیں تھیں، اور آپ فارسی میں اتنے زیادہ ماہر نہیں تھے،
پڑھ نہیں سکتے تھے اتنے خاص انداز میں، تو آپ کو عبدالباسط ریاضی جامعی انہوں نے آپ کو باقاعدہ ان کتابوں کو حل کرایا اور امتحان دینے میں آسانی فراہم کی۔ سبحان اللہ۔ مولانا محمد ثناء اللہ عمری لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بیک وقت یا ایک بعد دیگرے دونوں راہیں اختیار کی، چنانچہ اننت پور کی ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیے، بعد ازاں مسجد قباء کرنول میں 30 سال تک خطیب رہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک مسجدوں میں امامت و خطابت دونوں جاری رہی ہائی اسکولوں کی ملازمت تو کچھ عرصہ انجمن ہائی اسکول گنتکل میں عربی پڑھائی، اور اس کے بعد عمر عربک ہائی اسکول کرنول میں مستقل طور پر فارسی ٹیچر مقرر ہوئے، اور اس خدمت سے 2009 میں وظیفہ پر سبکدوش ہوئے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں علامہ عبدالعزیز رحمانی رحمہ اللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث کے صدر تھے، تو آپ ان کے ساتھ میں نائب امیر کے عہدے پر فائز رہے۔ مسجدوں کی امامت و خطابت اور اسکولوں کی درس و تدریس کے دوش بدوش آپ کے قلم و کرتاس کی خدمات بھی بہت ہیں۔ آندھرا پردیش بلکہ دلی وغیرہ کے لگ بھگ 8-10 اخبارات و رسائل میں آپ کے رشحات قلم مستقل طور پر جگہ پاتے تھے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ سارے مضامین اگر کتابی صورت میں شائع کیے جائیں تو اس کی کئی جلدیں تیار ہو جائیں گی۔ یوسف جمیل جامعی رحمہ اللہ بحیثیت ادیب کیسے تھے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ مولانا یوسف جمیل جامعی ایک اچھے ادیب بھی تھے۔ بہت سی کتابوں پر آپ نے تبصرہ لکھا اور ان کی تقریض بھی کی۔ آپ برجستہ لکھتے تھے، خوش نویس تھے، اردو ادب کے ماہر تھے۔ مجلہ کاروان سلف کا اداریہ آپ ہی لکھتے تھے۔ خطوط نویسی میں طاق تھے، مختصر اور جامع خطوط لکھتے تھے، اور مستحق اداروں کے لیے توصیات بھی اس انداز سے تحریر فرماتے کہ پڑھنے والا متاثر ہو کر امداد ضرور کرتا۔ بہرحال آپ کے قلم میں بڑی تاثیر تھی۔ اردو نثر میں آپ کی کوئی تصنیف نہیں ہے، مگر بڑے اچھے ادیب تھے۔ جس انداز سے تقریر فرماتے تھے اسی انداز سے لکھتے بھی تھے۔ غرض آپ ہر فن میں کامل تھے۔ اور آپ کے شعر و شاعری کے متعلق لکھتے ہیں کہ شعر و شاعری ایک فطری امر ہے۔ مولانا یوسف جمیل جامعی فطرتاً شاعر تھے۔ آپ بھی غزلیات، رباعیات اور قطعات سے شاعری کو سجانے لگے۔ آپ کی شاعری کا پہلا مجموعہ عکس جمیل شائع ہونے سے قبل آپ بحیثیت شاعر مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کو مدارس کے ترانے لکھنے میں بڑی مہارت تھی۔ آپ نے مادر علمی جامعہ محمدیہ عربیہ کے لیے ایک قطعہ لکھا جو آج بھی ایک خوبصورت فریم میں جامعہ کے آفس میں آویزاں ہے، اور آپ نے ایک بہترین ترانہ لکھا جس کو طلبہ سالانہ اجلاسوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ جامعۃ الحسنات بلہاری اور جامعہ فاطمۃ الزہرا ہرپنہلی اور دیگر مدارس کے لیے بھی آپ بہترین ترانے رقم فرما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کے لیے تہنیت نامے لکھنے میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کی شاعری زیادہ تر حمد، نعت، غزل اور نظم پر مشتمل ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی واقعے سے متاثر ہو کر بہتر سے بہتر نظم لکھتے تھے۔ آپ اہل حدیث تھے، اہل حدیثوں کی ماحول میں رہتے تھے، اور اہل حدیث مسجدوں میں خطبہ جمعہ دیتے اور اہل حدیث اجتماعات کی صدارت فرماتے تھے، اس لیے جماعت اہل حدیث کی محبت میں سرشار رہتے۔ تعارف اہل حدیث پر مشتمل آپ نے ایک نظم لکھی ہے جس کا مشہور مصرع یہ ہے: اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ یہ نظم بہت مشہور ہوئی۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا،
صد شکر ہے ہم کو اس رنگ نے نکھارا. ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، سینوں میں جل اٹھا ہے، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ. اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا. تربت پہ اولیاء، تربت پہ اولیاء کے ہم سر نہیں جھکاتے. تربت پہ اولیاء کے ہم سر نہیں جھکاتے. یا غوث کا کبھی ہم نعرہ نہیں لگاتے. مشکل کشا کسی کو اپنا نہیں بناتے. کافی ہے ہم، کافی ہے ہم کو یارو اللہ کا سہارا. کافی ہے ہم کو یارو اللہ کا سہارا. اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا. گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے. آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے. پامال ہو چکے ہیں تقلید کے فسانے. ہوگا نہ ہم سے ہرگز، ہوگا نہ ہم سے ہرگز کبھی دین کو خسارہ. اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا. آؤ پڑھے پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، خود ساختہ روایت ہوتی ہے ہم کو بھاری. لیکن صحیح حدیثیں لگتی ہیں ہم کو پیاری. سنت کی پیروی میں، سنت کی پیروی میں کر لیں گے ہم گزارا. اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا. اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا. صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا. آپ کو آپ کی خدمات کے بنا بہت سے اعزاز ملے، جیسا کہ ذکر کرتے ہیں جامعہ محمدیہ نے آپ کو فخر جامعہ کا ایوارڈ دیا. ضلع کرنول کی جانب سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ آپ نے حاصل کیا. اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کی جانب سے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ آپ کو ملا. صدر جمہوریہ ڈاکٹر شنکر دیال شرما کے ہاتھوں بیسٹ نیشنل ٹیچر ایوارڈ آپ حاصل کیے. ملک سے باہر کویت میں جمعیت احیاء التراث الاسلامی کی شاخ لجنہ القارہ الہندیہ بالکویت کی جانب سے
آپ کی 40 سالہ خدمات پر اعزاز بھی دیا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی بہت سے اعزاز آپ کو ملے۔ اس کے بعد آپ کے زندگی میں ایک دردناک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی حیات مستعار میں ایک درد انگیز واقعہ پیش آیا۔ آزمائشیں، امتحانات مومنوں پر ہی آتی ہیں۔ 2009 میں آندھرا پردیش کو، خصوصاً شہر کرنول کو طوفان بادو بارہ نے گھیرا۔ بارش کی کثرت سے شہر کرنول پانی میں ڈوب گیا، خصوصاً کرنول کا گڈھا محلہ غرقاب ہو گیا۔ 2 ندیوں میں پانی اتنا زیادہ آیا کہ گڈھا محلہ میں تمام مکانوں کی پہلی منزل ڈوب گئی۔ پانی اس قدر تیزی سے آیا کہ مکینوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ جب پہلی منزل ڈوب گئی تو مولانا یوسف جمیل جامعی اپنے گھر والوں کے ساتھ چھت پر تھے، اور یہ 1 دن اور 1 رات تک ایسے ہی آپ چھت پر تھے۔ سبحان اللہ، پورا شہر پانی سے بھرا ہوا تھا، چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ اس وقت مولانا صاحب اپنی فیملی کے ساتھ چھت پر تھے۔ قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ مولانا یوسف جمیل صاحب 1 دن اور 1 رات چھت پر دعائیں کرتے رہ گئے۔ تیسرے دن پانی کچھ کم ہوا تو بڑی مشکل سے ایک کشتی میں بیٹھ کر اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ اس طوفان میں آپ کا بہت کچھ نقصان ہوا، لیکن آپ کی زبان پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف اور شکر گزاری تھی۔ یہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی۔ اور یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی کئی کتابیں اسی طوفان میں جو ہے غرق ہو گئی تھیں۔ آپ کی کتابیں یعنی آپ جو لائبریری سجائے ہوئے تھے ان میں کئی کتابیں ختم ہو گئیں۔ جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرگ میں جو طلبہ ذوق و شوق سے اشعار جو کہتے ہیں اور ان کے اشعار جو چھپتے ہیں، ان کی اگر جو ہے ایک وجہ ہم تلاش کریں گے تو یوسف جمیل جامعی اور مولانا شمشیر مدنی، یہ دونوں جو ہے اساتذہ کی محنت ہے، اور انہی کی وجہ سے ایک سبب، اور دیگر اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ایک سبب یہ دونوں اساتذہ ہیں۔ آخری میں لکھتے ہیں کہ آپ خوش مزاج، خوش اخلاق اور ہنسمکھ چہرے والے تھے۔ کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوئے، کبھی کسی پر لعنت ملامت نہیں کی، اور نہ کبھی چغلی کھائی۔ آپ میں مکمل طور پر مؤمنانہ اوصاف تھے۔ 2020 میں آپ وفات پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔